میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جن کے نظریات خوارج کی طرح نہیں ہیں. صحیح. اور انہوں نے دل سے تعزیت کی ہوگی، دل سے انہوں نے ان کے لیے فاتح خوانی کی ہوگی اور ان کو دکھ بھی ہوا ہوگا، مجھے اس بات کا پتہ ہے. لیکن افغان طالبان میں وہ 7-8 لوگ جو قیادت کر رہے ہیں اس وقت میں، جو ہر ہفتے $40 ملین امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں کیش، اور جو سالانہ $4 بلین مختلف ملکوں سے لے رہے ہیں، اور جو لوگ جو انڈیا اور اسرائیل کی میزبانی کر رہے ہیں اور ان سے امداد لے رہے ہیں، ان سے ڈرون لے رہے ہیں، ان سے مشورے لے رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقع سے یہی فائدہ اٹھائیں گے کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے 2 قسمیں اس کی کرنی چاہیے. افغانستان کے وہ عام طلباء، عام علماء، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دل سے تعزیت کی ہوگی اور ہم ان کی تعزیت کو بھی قبول کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان کے تھے اور وہ افغانستان سے کر رہے ہیں، لیکن وہ جو 7-8 مین لوگ ہیں ان کے نظریات خوارج سے بھی بدتر ہیں. اور اگر خوارج کے ان کے نظریات نہیں ہیں لیکن وہ قادیہ میں شامل ہیں، جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا جو ان کے بارے میں کہ القادیۃ اخبث من الخوارج، کہ جو قادیہ ہیں وہ خوارج سے بھی زیادہ خبیث ہیں. پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں الذین یزیرون الہجوم ولا یباشرون القتال، جو لڑنے کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن خود لڑتے نہیں ہیں. تو وہ ان خوارج سے بھی زیادہ خبیث بدتر لوگ ہیں. تو ان حالات میں جو لوگ جو انڈیا کے ہاتھوں میں وہاں سے پیسے لے رہے ہیں، امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں، اسرائیل کی NGOs وہاں کام کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں احمد حسن عربی نے پورے شواہد پیش کی ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں الگ الگ کرنا ہوگا. افغانستان کے جو سفیر ہیں شکیب صاحب، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے تعزیت کی اور میں سمجھتا ہوں بہت نیک لڑکا ہے وہ، اس نے دل سے تعزیت کی ہوگی جتنا میں اس کو جانتا ہوں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت اس میں ملوث نہیں ہے. یہ ہمارے اداروں کو پورا اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا.